کیا ہو دنیا کے اگر سارے درخت قلم ہو اور یہ سمندر کے اندر 7 سمندر اور ملا دی جائیں اور وہ سب کی سیاہی بنا دی جائے تو کیا ہو؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب اور آخری کتاب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب اس لیے ہے کہ انسان اپنے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ یہ کتاب اس لیے ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے۔ یہ کتاب اس لیے کہ انسان اپنی دنیا کو سے بہتر بنا سکے۔ اور بہتر کب بنا سکتا ہے انسان؟ کوئی شخص اپنی زندگی کو بہتر کب کر سکتا ہے؟ جب اس کو سمجھے گا، جب اس پہ عمل کرے گا۔ اس کا سمجھنا اور عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے۔ جب تک اس کو ہم سمجھیں گے نہیں تو اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کتاب کو، اس قرآن کو سمجھیں اور عمل کریں۔ آپ چاہے جس بھی لینگویج میں سمجھیں، آپ کو جو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہو، آپ ہندی، انگلش، اردو یا اور بھی کچھ لینگویج ہو سکتی ہے انسان کی، جو انسان کو، جس شخص کو جو بہترین طریقے سے اس کو سمجھے۔ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، انسان کو، کسی بھی انسان کو جس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس کو ہدایت ملے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت اور دین اور دنیا میں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ لقمان میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے سارے درخت ہیں یہ سب قلم بنا دی جائیں، اور جو سمندر آج دنیا میں موجود ہیں ان میں 7 سمندر مزید اور ملا دی جائیں اور ان سب کی سیاہی بنا دی جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات پورے نہیں کر سکتے ہم۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعریف ہم لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان پہلے خود کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اپنے جسم کو دیکھے، اپنے دل کو دیکھے، اپنے دماغ کو دیکھے، اپنے پہ غور و فکر کرے کہ ہماری آنکھیں کتنی بہترین طریقے سے ہیں، کہ انسان اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو اپنی صحت کے بارے میں یا اس بیماری کے بعد اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میری صحت جو ہے یا میرا جو باڈی کا پارٹ جو خراب ہو رہا ہے وہ کتنا اہم ہے۔ انسان کا اگر کوئی تھوڑی سی بھی، ایک چھوٹی سی کوئی سوئی بھی چبھ جاتی ہے جسم کے اندر، ہاتھ پیروں میں کہیں پر بھی، تو انسان اس سے ململاتا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اگر ہلکی سی بھی آگ کی ہیٹ لگ جاتی ہے تو اس سے انسان بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم دیا ہے، یہ باڈی دی ہے، کتنی قیمتی باڈی دی ہے۔ انسان اس پہ غور و فکر کرے کہ انسان کا ایک ایک باڈی کا پارٹ، اگر انسان کو بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو چینج کروانا چاہتے تو لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ انسان کا آتا ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا انسان کی باڈی کا کہ انسان خود اس کو سروائیو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ایک دوسرے کو، باڈی کے پارٹ سے دوسرے جوڑ کر کے۔ تو اتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائے انسان کو کہ انسان اس کو دیکھ کر کے ہدایت حاصل کرے۔ انسان سورج کو دیکھے، شخص کوئی بھی ہو سورج کو دیکھے کہ ہمیں دھوپ بھی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، گرمی بھی دیتا ہے، ٹھنڈ کے اندر گرمی بھی دیتا ہے۔ ایک انسان کی توانائی جو دنیا میں آج تک جو توانائی آتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ سورج کی روشنی سے ملتی ہے انسان کو۔ جب سورج کی روشنی دنیا میں آ کے گرتی ہے تو اس سے جو پیڑوں کو جو روشنی ملتی ہے، اس سے کیا نام ہے، پھل فروٹ سبزی جو نکلتی ہے، پھر اس سے انسان یا جانور اس سے کھاتے ہیں۔ انسان فروٹس کو دیکھے، پھر سنترے کو دیکھے، سنترے کی پھاکیں آپس میں کیسے ملی ہوئی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انار بنایا، انار کس طرح سے بنایا کہ اس کی پیکنگ کس طرح کر دی، ایک ایک چھوٹے چھوٹے دانے انسان اپنے آپ پیک نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ اس کو میٹھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور اس کے اندر صحت بھی ہے۔ انسان مچھلیوں کو دیکھے کہ مچھلیاں کس طرح سی ہیں، کہ مچھلیاں خوبصورت بھی ہیں، انسان کی صحت کے لیے بھی ہیں، انسان کے فائدے کے، کھانے کے لیے فائدے کے لیے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں بنائی دنیا میں کہ انسان ایک معجزے کے طور پہ انسان کو دیکھے، اس کے اندر اس کو غور و فکر کرے۔ اور انسان اگر ایک ایک چیز کو پڑھنے بیٹھے یا اس پہ اسٹڈی کرنے بیٹھے، اس پہ ایجوکیشن کو سمجھنے بیٹھے، تو ایک ایک چیز کو کرنے کے لیے انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں، جو معجزے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اسپیس کو دیکھتے ہیں کہ آسمان، تارے، چاند، یہ سورج، یہ سب چیزیں ہیں، کتنے الگ الگ طرح کے جو پلانٹس ہیں۔ ان پلانٹس کے بارے میں سائنٹسٹ جو ہیں اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، اور اسٹڈی چل بھی رہی ہے کہ ایک ایک اسٹڈی کرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ کون ستارہ، لاکھوں ستارے، کروڑوں ستارے کتنے بڑے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، کہ انسان کی سوچ سے بھی پرے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ انسان کی ہدایت کے لیے، کہ انسان اس کو خود کو دیکھے، کہ دیکھے
اس کو سمجھے کہ ایسا کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے، انسان کی ہدایت کے لیے بنایا، تاکہ انسان پوری دنیا میں جو کائنات بنائی ہے، ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر کے آسمان کے اسپیس تک، کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ انسان جو خود بنا سکتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، ایک ایسا نظام کریٹ کرا ہے کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے چلتی رہتی ہیں۔ انسان آسمان کو دیکھ لے کہ آسمان کے اندر اگر کوئی انسان بلڈنگ بناتا ہے، کوئی چھت بناتا ہے، تو 4 پلر 5 پلرس کو کھڑے کرنے پڑتے ہیں، دیوار کھڑی کرنی پڑتی ہے، مگر یہ ایک آسمان ایسا ٹکا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی پلر ہے، نہ اس کی کوئی دیوار ہے، بنا اس کے ٹکا ہوا ہے، اس کے اندر ہم آکسیجن بھی لے رہے ہیں، ہم سانس بھی لے رہے ہیں، تو ہر طرح کی ہمیں ہر طرح کا موسم مل رہا ہے، سردی گرمی برسات، ہر طرح کا موسم اسی آسمان سے مل رہا ہے۔ تو یہ کتنی بہترین چیزیں، انسان اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بنایا۔ جب تک انسان اس سے سوال نہیں کرے گا، خود سے سوال نہیں کرے گا، اس کو سب چیز سمجھ نہیں آئیں گی، اور جب وہ سوال کرنا شروع کرے گا اپنے آپ سے، تو اس کو ڈھونڈے، قرآن میں ڈھونڈے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، اور دنیا کے جو سارے سمندر ہیں اس کو سیاہی بنا دی جائے، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی عظمت وہ لکھی جائے، تو بھی پوری نہیں کر سکتے انسان۔ کیونکہ چاہے کسی چیز کو لے لو آپ، ہر چیز کے اندر یہی ملے گی کہ کسی نہ کسی چیز کے اندر اتنی ڈیٹیلنگ میں آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا۔ سونا چاندی کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ انسان اس کو پڑھے گا، اسٹڈی کرے گا، تو اس کے بارے میں اتنے لمبے اسٹڈی کرنے کا، اتنے پیج انسان لکھتا رہے گا کہ اس میں یہ ذرات ہیں، اس میں یہ کیمیکل ہے، اس کے اندر وہ کیمیکل ہے، اس کے اندر اس مٹی کا پانی ہے، اس میں یہ والا پانی ہے، اس طرح سب چیزیں ہیں۔ تو انسان کو چاہیے اس کو بہتر طریقے سے سمجھے، اس آیت کو سمجھے، اور اس پہ غور و فکر کرے، اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور ضرور کریں، اور سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم۔